حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمزور نحیف بدن لیے ایک غلام شخص امیہ کا زوردار کوڑا کھاتا ہے، اور پھر ساتھ میں امیہ چنگھاڑ کر کہتا ہے کہ بلال یہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ تیرے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ لوں گا۔ لیکن بلال آگے سے مسکرا کر کیا کہتے ہیں، تو ترشرو ہو کر گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کہا تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو، میں تو رسول کو نہیں چھوڑنے والا۔ میرے لبوں پہ جب تک جان ہے ایک ہی آواز آئے گی، احد احد احد، اور یہ نغمہ سرمدی بلند ہوتا تھا تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن بلال اکیلا ورکر تھا، بلال اکیلا رسول کا چاہنے والا تھا، اور پورے عرب میں ایک بلال کی آواز تھی جو گونجتی تھی۔ تو بلال پوری استقامت سے کھڑے، آگے کیا ہونے والا بلال کو نہیں پتا، لیکن شوق فراوا ہے کہ بلال کو ہٹنے نہیں دیتا۔ پوری استقامت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ 13 سال اذیتیں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور کسی ایک صحابی نے بھی آ کر حضور سے نہیں کہا کہ حضور منزل کہاں پر ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے رسول ہیں، وہ منزل کہاں پر ہے جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، وہ تو کامیابیوں کا پیغام ہے، وہ تو دو جہاں کی سرداریاں بانٹنے والا پیغام ہے۔ لیکن کسی ایک شخص نے بھی آ کر یہ نہیں پوچھا کہ حضور منزل کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کل غور کر رہا تھا، 13 سال مکے کے ہیں تو یہ اذیتوں کے ہیں، دکھوں کے ہیں، پریشانیوں کے ہیں، تکلیفوں کے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت کی اور حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں یہاں پر جب حضور تشریف لائے تو لوگ پہلے سے پلکیں بچھائے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کے پیار میں جو ہے وہ چھتوں پر کھڑے ہو کر محبوب کے منتظر تھے۔ تو بڑا خوبصورت دن تھا، اور خیال پڑتا ہے کہ جب حضور مدینہ المنورہ میں آئے تو سارے دکھ ختم ہو گئے، تکلیفیں ختم ہوگی، لیکن آپ تاریخ اٹھائے ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے کہ بدر کا میدان سج گیا اور دعوت دی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام 313 کی مٹھی بھر جماعت لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو گئے۔ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پہ منافقین نے سازشیں نہ کی ہوں یا بیرونی جو ہے وہ طاقتیں مدینہ المنورہ کی طرف نہ دیکھ رہی ہوں۔ ہر اٹھنے والا قدم مسلسل اذیتوں کے اندر ہی اٹھتا چلا گیا، اور مکہ المکرمہ جب فتح ہوتا ہے تو پھر خیال پڑتا ہے کہ شاید اب منزل قریب آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو خیال پڑتا تھا اتنی قربانیوں کے بعد، بلال کے کوڑے کھا لینے کے بعد اسلام پر بانک پن آیا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر 72 لوگ لے کر میدان میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ پورا اسلام کا سفر دیکھے، کہیں پر سکون، طمانینت اور اجالے ایسے نہیں ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے وہیں پر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا منزل کہاں پر ہے، تو پھر میرے دل نے جواب دیا، صاحب اس راستے پہ ڈٹے رہنا ہی منزل ہوتی ہے، اور یہی منزل ہے، اور ہمیں اسی پر لگے رہنا ہے۔ اگر کسی کو منزل کا شوق اس طرح سے ہے کہ وہ منزل دیکھ لینے کے بعد اپنے راستے کو بدل لے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ منزل ہی یہ ہے کہ تم سفر پر موجود ہو، تم راستے پر موجود ہو اور مسلسل کوشش کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، تو یہ اس راستے کی منزل ہے۔ اور اگر قدم رک گئے اور تم نے کہا یہ منزل ہے، نہیں منزل آگے ہوگی، آگے پہنچ کر سوچو گے یہ منزل ہے، نہیں منزل آگے ہوگی۔ تو اس راہ کی منزل یہ ہے کہ جب تمہاری سانس ٹوٹے تو تم در رسول کی راہ پہ موجود پائے جاؤ۔ اس راہ کی یہی منزل ہے کہ تمہاری سانس ٹوٹے تو تم مسلسل جد و جہد کے ساتھ اسی پہ کھڑے ہو۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، تو منزل کہاں پر ہے؟ تو صاحب اس راہ کی منزل اس راہ پہ ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ تو اگر اس راہ پر جو ہے وہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ سے یہ مانگیے کہ مالک جب سانس ٹوٹے تو رستہ یہی ہو، در نہ بدلے اور رستہ نہ بدلے، تو یہ منزل ہے جس کی جہاں سانس ٹوٹی وہی منزل تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کا آغاز ہونے لگا اور اسلام کی تعلیمات پھیلنے لگی تو ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ان کو ذبح کر دیا،
تو ان کی منزل وہی مکہ المکرمہ کا چوک تھا، اور وہ کامیاب نکلی. کیوں؟ چونکہ جو خنجر چلا تھا محبوب کے نام پہ چلا تھا. تو منزل یہ ہے کہ ہم رستے پر ہی ہیں، ہمارا رستہ نہیں بدلا اور ہم پوری استقامت کے ساتھ اس راہ میں کھڑے ہیں. پھر بدر سے لے کر احد تک، اور پھر خندق تک، اور پھر فتح مکہ تک، ہر کسی کی منزل وہ رستہ تھا. لہٰذا جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ رستے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور یہ اتنا نازک رستہ ہے، یاد رکھنا، اگر اس میں اخلاص نہ رہا تو ملے گا کچھ بھی نہیں. یہ راہیں اخلاص کی راہیں ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ تمنا، آرزو اور آ گئی تو یار ناراض ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جینا سیکھے اور اس کا ہر قدم میری خاطر ہو. اس نے تو اپنے محبوب سے فرما دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. کہا محبوب تو خود اعلان کر دے کہ لوگوں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا یہاں سے چلے جانا للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے. سب کچھ اس کے لیے ہے. اور یہی اس راہ کا حسن ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے کام کو کرے. اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ راہ منزل ہے، اور اسی راستے پر ڈٹے رہنا، استقامت سے چلتے رہنا، یہ اس راستے کا جو ہے وہ بانک پن ہے. مجھے اور آپ کو اس راہ کو اختیار کرنا ہے.